گڈ بائی مسٹر چپس چیپٹر 16۔ اور اب اس کے 15 سال بعد وہ اس کو ایک گہری اور عظیم الشان طمانینت کے ساتھ دیکھ سکتا تھا۔ بلا شبہ وہ بیمار نہیں تھا، بسا اوقات محض قدرے تھک سا جاتا اور جاڑے کے مہینوں میں سانس لینے میں دقت محسوس کرتا۔ وہ بیرون ملک نہیں جاتا تھا۔ ایک دفعہ اس نے اس کی کوشش کی تھی، لیکن ریویرا تک جانے کا موقع ملا تھا، جبکہ اچانک رونما ہونے والی سردی کی لہروں میں سے ایک نے اسے اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ اس کے بعد وہ کہا کرتا، اگر میرے مقدر میں سردی ہی ہے تو میں اپنے ملک کی سردی کو ترجیح دوں گا۔ جب مشرقی ہوائیں چلتی تو اسے اپنا خیال رکھنا پڑتا، لیکن موسم خزاں اور جاڑے کا موسم حقیقتاً زیادہ تکلیف دہ نہیں ہوتے تھے۔ گرم گرم آگ، کتابیں اور موسم گرما کے آنے کی امید ہوتی۔ یہ موسم گرما ہی تھا جسے بلا شبہ وہ سب سے زیادہ پسند کرتا تھا۔ موسم سے ہٹ کے جو کہ اسے راس آتا، پرانے لڑکوں کی ملاقاتوں کا تانتا بندہ رہتا۔ ہر ہفتے کے اختتام پر ان میں سے چند لڑکے گاڑیوں میں بروک فیلڈ آتے اور اس کے گھر پر اسے ملنے آتے۔ بعض اوقات وہ اسے تھکا دیتے اگر بہت سارے لڑکے ایک ساتھ آ جاتے، لیکن وہ حقیقتاً اس چیز کا برا نہیں مناتا تھا۔ اس کے بعد وہ ہمیشہ آرام اور نیند کرتا تھا، اور وہ ان کی ملاقاتوں سے لطف اندوز ہوتا تھا، دنیا میں کسی بھی اور چیز سے زیادہ جس سے ابھی تک لطف اٹھایا جا سکتا تھا، یعنی وہ دنیا کی پرلطف چیزوں میں سے کسی بھی چیز سے زیادہ ان کی ملاقاتوں سے محظوظ ہوتا تھا۔ اچھا گریسن، مجھے یاد ہے کہ تم ہمیشہ ہر چیز کے لیے دیر کر دیتے ہو۔ غالباً تم بوڑھا ہونے میں بھی دیر کرو گے، میری طرح۔ اور بعد میں جب وہ دوبارہ تنہا ہو گیا اور مسز وکٹ چائے کی بچی کچی چیزوں کو صاف کرنے کے لیے اندر آئیں، مسز وکٹ نوجوان گریسن ملنے آیا تھا۔ تمہیں وہ یاد ہوگا، کیا یاد ہے؟ اینک والا لمبا لڑکا، ہمیشہ دیر کرتا تھا۔ اسے نوکری مل گئی ہے لیگ آف نیشنز میں، جہاں میرا خیال ہے اس کی کاہلی پر کوئی دھیان نہیں دے گا۔ اور بعض اوقات جب حاضری کے لیے گھنٹی بجتی تو وہ کھڑکی کی طرف چلا جاتا اور سڑک کے پار اسکول کی باڑ کے اوپر سے دور بینچ کے پاس سے قطاروں میں چلتے ہوئے لڑکوں کی پتلی قطاروں کو دیکھتا۔ نیا دور، نئے نام، لیکن پرانے نام ابھی بھی اس کی یاد میں محفوظ تھے۔ جیفرسن، جینکس، جولین، جپ، کنگسلے پرامس، کنگسلے سکینڈس، کنگسلے ٹرٹریس، کنگسٹن، تم سب کہاں ہو؟ مسز وکٹ، پریپ کی گھنٹی بجنے سے تھوڑی دیر پہلے میرے لیے چائے کا ایک کپ تو لانا، کیا تم لا دو گی؟ جنگ کے بعد کے 10 سال تبدیلی اور ابتری کے لیے بے ہنگم شعور کے ساتھ تیزی سے گزر گئے۔ چپس، جو اس دور میں سے گزرا تھا جب دوسرے ممالک کے حالات دیکھتا تو بہت مایوس ہو جاتا۔ رواچنگ اور کرفیو کے جنگی حالات بے چین کر دینے کے لیے دنیا میں بہت کچھ ہو رہا تھا، لیکن اس کے قریب بروک فیلڈ میں اور حتیٰ کہ ایک وسیع تر مفہوم میں انگلستان میں کوئی چیز تھی جو اس کے دل کو لبھاتی تھی، کیونکہ یہ قدیم تھی اور ابھی بھی باقی بچی ہوئی تھی۔ اس نے بقیہ دنیا کو دیکھا کہ یہ ایک بڑھتی ہوئی وسیع بے ترتیبی ہے جس کے لیے انگلستان میں کافی کچھ قربان کیا تھا، اور غالباً بہت کچھ، لیکن وہ بروک فیلڈ سے مطمئن تھا۔ اس کی جڑیں ان چیزوں میں پیوست تھیں جو وقت، تبدیلی اور جنگ کی آزمائش پر پوری اتری تھیں۔ عجیب بات تھی، اس گہرے مفہوم میں یہ کتنا کم تبدیل ہوا تھا، مگر اب لڑکے نسبتاً شائستہ مزاج نسل بن گئے تھے، ڈرانا دھمکانا ناپید ہو گئے تھے، قسمیں کھانا اور دھوکے دہی زیادہ ہو گئی تھی۔ استاد اور لڑکے کے درمیان پہلے سے زیادہ حقیقی دوستانہ تعلق دیکھنے میں آتا تھا۔ ایک طرف کم تفاخر، دوسری طرف کم چاپلوسی تھی۔ نئے اساتذہ میں سے ایک استاد جو آکسفورڈ یونیورسٹی سے ابھی آیا تھا، حتیٰ کہ اس نے 6ٹھی کلاس کو اپنے نام سے پکارنے تک کی اجازت دے دی تھی۔ چپس نے اس کی توثیق نہ کی، بلکہ اسے تو واقعتاً قدرے صدمہ پہنچا تھا۔ وہ استاد اپنی حتمی رپورٹوں میں اپنا پیارا لکھ کر اپنے دستخط ثبت کر سکتا تھا۔ چپس نے کسی کو بتایا، سن 1926 کی عام ہڑتال کے دوران
بروک فیلڈ کے لڑکوں نے موٹر گاڑیوں پر کھانے پینے کا سامان لادا۔ جب یہ سب اختتام پذیر ہوا تو چپس کے جذبات بھڑک اٹھے، جبکہ وہ جنگ عظیم کے ختم ہونے سے لے کر اب تک جذباتی نہ ہوا تھا۔ کوئی چیز وقوع پذیر ہو چکی تھی، کوئی ایسی چیز جس کی حتمی اہمیت کا اندازہ ابھی لگایا جانا تھا۔ لیکن ایک چیز جو واضح تھی، انگلستان اپنی ہی بھٹی میں دوبارہ آگ بھڑکا چکا تھا، یعنی انتشار واضح تھا۔ اور جب اسی سال تقرری کے دن کی ایک تقریب میں ایک امریکی مہمان نے ان بھاری رقوم پر زور دیا جو ہڑتال کے باعث ملک کو بھگتنا پڑی تھی، تو چپس نے جواب دیا، جی ہاں، مگر تشہیر ہمیشہ مہنگی پڑتی ہے۔ تشہیر؟ جی، کیا یہ تشہیر نہیں تھی؟ اور بڑی عمدہ تشہیر بھی۔ ایک مکمل ہفتہ ہڑتال اور کسی ایک زندگی کا بھی ضیاع نہ ہوا، کوئی ایک گولی بھی نہ چلی۔ آپ کا ملک زیادہ خون بہا دیتا ایک واحد شراب خانے پر حملہ کرنے میں۔ کہے وہ جہاں کہیں بھی جاتا اور جو کچھ بھی کہتا، کہے بلند ہوتے۔ اس نے ایک عظیم مسخرہ ہونے کی شہرت حاصل کر لی تھی اور اس سے مذاقوں کی توقع کی جاتی تھی۔ جب کبھی کسی اجلاس میں وہ بولنے کے لیے اٹھتا، یا حتیٰ کہ جب وہ میز پر بات کرتا، تو لوگ اپنے ذہنوں اور چہروں کو مذاق کے لیے تیار کر لیتے۔ وہ محظوظ ہونے کے انداز میں اس کی باتیں سنتے اور انہیں مطمئن کرنا آسان تھا۔ بعض اوقات تو وہ اصل نقطہ پر پہنچا بھی نہ ہوتا کہ وہ ہنس پڑتے۔ بوڑھا چپس عمدہ فارم میں تھا، وہ بعد میں کہتے۔ حیران کن ہے کہ وہ جس انداز سے چیزوں کے ہمیشہ مزیدار پہلو تاڑ لیتا ہے۔ سن 1929 کے بعد چپس نے بروک فیلڈ کو نہ چھوڑا، حتیٰ کہ لندن میں پرانے طلبہ کی ضیافتوں میں شرکت کے لیے بھی وہ ٹھنڈ سے ڈرتا تھا اور رات کو دیر تک جاگنا اسے بہت زیادہ تھکانے لگا تھا۔ تاہم وہ خوشگوار دنوں میں اس پار اسکول نکل آتا اور ابھی تک اسے اپنے کمرے میں فراغ دلانا اور مسلسل مہمانداری جاری رکھی ہوئی تھی۔ اس کی صلاحیتیں صحیح و سالم تھیں اور اسے کسی قسم کی ذاتی پریشانیاں لاحق نہیں تھیں۔ اس کی آمدنی اس کے خرچ کی ضرورت سے زیادہ تھی۔ اس کا جو تھوڑا سا سرمایہ تھا، حصص کی ایک محفوظ سرمایہ کاری میں لگایا گیا تھا، جسے کوئی نقصان نہ پہنچتا۔ جب کبھی حصص کی قیمتیں گرتی، وہ اپنی بہت سی رقم ان لوگوں میں بانٹ دیتا جو اپنی بد نصیبی کی کہانی کے ساتھ اس سے ملنے آتے۔ اسکول کے مختلف فنڈوں اور بروک فیلڈ کے مشن کو بھی رقم دیتا۔ سن 1930 میں اس نے اپنی وصیت لکھی۔ مسز وکٹ اور مشن کو دیے گئے حصے کی وصیتوں کے علاوہ اس نے اپنی تمام رقم ایک ایسے وظیفے کی بنیاد ڈالنے کے لیے چھوڑ دی جو اسکول میں داخلہ لینے والے طلباء کو کھلے عام ملے۔ سن 1931 اور سن 1932 کا زمانہ۔ ہاور کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جناب؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم کبھی سونے کی طرف پلٹ جائیں گے؟ عمومی طور پر آپ حالات سے متعلق کیا محسوس کرتے ہیں؟ جناب، کیا آپ کو لگتا ہے کہ بادل چھٹ جائیں گے، یعنی حالات میں تبدیلی آئے گی؟ حالات کی موج کب پلٹا کھانے والی ہے؟ چپس بوڑھے لڑکے، حالات کے اپنے تمام تر تجربے سے آپ کو تو معلوم ہونا چاہیے۔ وہ سب اس سے کوئی سوال پوچھتے، گویا کہ وہ اپنی ذات میں الہامی قوت رکھنے والا انسائکلوپیڈیا ہو۔ اس سے بھی بڑھ کر وہ سوال اس لیے پوچھتے کیونکہ وہ ایک مزیدار مذاق کی صورت میں ان کا جواب سننا پسند کرتے۔ وہ کہتا، جی تو ہینڈرسن، جب میں تھا کافی جوان آدمی، کوئی شخص ہوا کرتا تھا جو لوگوں کو 4 پنس کے بدلے 9 پنس دینے کا وعدہ کرتا تھا۔ مجھے نہیں معلوم کہ کسی شخص نے کبھی یہ حاصل کیے تھے، لیکن لگتا ہے کہ ہمارے موجودہ حکمرانوں نے یہ مسئلہ حل کر لیا ہے۔ 9 پنس کے بدلے 4 پنس کیسے دینے ہیں؟ کہے۔ بعض اوقات جب وہ اسکول میں آس پاس چہل قدمی کر رہا ہوتا تو زیادہ گستاخ قسم کے ننھے لڑکے اس سے سوالات پوچھتے، محض چپس کا تازہ ترین مذاق سن کر پھیلانے کی تفریح کی خاطر۔ مہربانی کر کے بتائیں جناب، 5 سالہ منصوبے سے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ جناب، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جرمنی ایک اور جنگ لڑنا چاہتا ہے؟ کیا آپ کبھی نئے سینما گئے ہیں جناب؟ میں چند دن پہلے اپنے افراد خانہ کے ہمراہ گیا تھا۔
بروک فیلڈ جیسی چھوٹی جگہ کے لیے یہ کافی عظیم الشان بات ہے۔ ان کے پاس ایک ولٹزر بھی ہے، اور یہ ولٹزر کیا بلا ہے؟ یہ ایک آرگن ہے جناب، سینما کا ایک آرگن۔ میرے عزیز، میں یہ نام ایک بڑے تختے پر دیکھ چکا ہوں، لیکن میں نے ہمیشہ خیال کیا کہ یہ کسی قسم کی چٹنی ہوگی۔ کہے اوہ، یہ تو چپس کا نیا مذاق ہے دوستو، مکمل طور پر ایک پیارا مذاق۔ میں تو بوڑھے لڑکے سے سینمے سے متعلق آل فول بک رہا تھا۔